حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل گئی۔ کچھ لوگ سیدھے راستے پر تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اللہ کو بھولنے لگے۔ انہوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، پھر انہی مجسموں کے آگے جھکنے لگے۔ اس طرح شرک شروع ہوا۔ زمین بھر میں گناہوں کی آندھی چلنے لگی۔ غرور، ظلم، ناانصافی، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ہدایت کے لیے اپنے ایک عظیم نبی کو چنا، حضرت نوح نہایت نرم دل، صابر اور سچے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کرتے ہوئے فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو میری طرف بلاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں ایک ہی خدا ہوں، اسی کی عبادت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، کبھی محبت سے، کبھی حکمت سے، کبھی تنہائی میں، کبھی مجمع میں، مگر قوم کے سردار ضدی تھے۔ وہ کہتے، اے نوح، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے پیچھے تو غریب لوگ ہیں۔ کچھ تو مذاق اڑاتے، اے نوح، کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ حضرت نوح کی باتیں سن کر لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور ان سے دور بھاگتے، لیکن نوح کبھی مایوس نہ ہوئے۔ وہ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آخرکار سرداروں نے کہا، اے نوح، تو بہت بحث کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے فریاد کی، اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، اب تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری نگرانی میں اور وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے پہاڑ میں لکڑیاں کاٹ کر ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ قوم کے لوگ دور سے ہنستے، اے نوح، کیا تو پہاڑ پر کشتی بنائے گا؟ یہاں پانی کہاں ہے؟ مگر نوح خاموش رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے نوح، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لو اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی کشتی میں بٹھا دو۔ فوراً جانوروں کے جوڑے، پرندے، گائیں، بکریاں، گھوڑے اور مٹھی بھر مومنین سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر زمین لرزنے لگی، آسمان سیاہ ہو گیا، بادلوں نے گرج کر اعلان کیا، پانی اوپر سے بھی برسنے لگا اور نیچے زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے قوم کو بار بار خبردار کیا گیا تھا۔ پانی بڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دور اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کافروں میں کھڑا تھا۔ نوح نے پکارا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ ہو جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج کے دن اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں ایک موج آئی اور اس نے نوح کے بیٹے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، دنیا بھر میں ہر طرف کوہرام مچ گیا، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی جیسے پہاڑ پانی پر بہہ رہے ہوں۔ کئی دن بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی سکھا لے، اے آسمان، روک لے۔ پانی اترنے لگا، پہاڑ نمایاں ہوئے، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سجدہ شکر میں جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر برکتیں ہیں۔ زمین پر انسانوں کی نئی نسل کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی، اسی لیے انہیں دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی پوری عمر اللہ کی عبادت، شکر گزاری اور شریعت الہی سکھانے میں گزار دی۔ حق پر قائم رہنے کے لیے صبر ضروری ہے، نا امیدی ایمان والوں کی صفت نہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ سچا نبی کبھی ہار نہیں مانتا۔ گمراہی کسی رشتہ دار کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتی، بے شک